حضرت ثمامہ بن الحزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا جب حضرت عثمان غنی کا وقت شہادت قریب تھا، آپ کا محاصرہ ہو گیا تھا، آپ کے مکان کے ارد گرد باغی موجود تھے اور حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے در پہ تھے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرہ انور کو اپنے بلند کیا اور تشریف لائے اور لوگوں کو آپ نے اپنے مکان سے یہ خطاب کیا۔ جو باتیں آپ نے اس وقت کیں اس کو مختلف ائمہ بیان کرتے ہیں، امام ترمذی، امام احمد بن حنبل رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین، مختلف محدثین اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ارشاد فرمایا، 4 چیزیں آپ نے بتائیں۔ آپ نے فرمایا میں تم لوگوں کو، مخالفین موجود تھے جو آپ کو شہید کرنے کے در پہ تھے، جو آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے وہ بھی اس موقع پہ موجود تھے، اور امام احمد بن حنبل تو یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے باقاعدہ حکم دیا تھا کہ ان کو بلا لاؤ، وہ بھی مجمع میں شامل ہو جائیں، میں کوئی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آخری وقت ہے، پھر بڑے مختصر وقت کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی۔ حضرت عثمان اپنے مکان کے باہر تشریف لائے، اوپر چھت سے ہی محاصرے میں تھے، لوگ ادھر ادھر باغی اور مخالفین موجود تھے۔ آپ نے خطاب کیا، آپ نے فرمایا اے لوگو، اے مخالفین، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں اور اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ سچی بات کہنا اور سچی گواہی دینا۔ پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ سچی بات کرنا، اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، درست بات کرنا، صحیح بات کرنا کہ کیا جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تھے پانی کی کمی نہیں تھی، پانی کی شدید قلت نہیں تھی، سوائے بیر روما کے پانی نہیں ملتا تھا، میٹھے پانی کی قلت تھی، حتیٰ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا وہ میرا کون سا غلام ایسا ہے جو بیر روما کو خرید کر اپنی ملکیت میں نہیں مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، سارے مسلمانوں کی ملکیت بن جائے، وہ کسی ایک کی ذاتی پراپرٹی اور کسی ایک کی ذاتی ملکیت وہ کنواں نہ رہے۔ ایک کوئی ایسا ہے تم میں جو کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، تو تم اس بات کی سچی بات کرنا، گواہی دینا، کیا وہ شخص میں نہیں ہوں کہ آقا کریم کی آواز پر لبیک کہی تھی اور بیر روما اپنی جیب سے پیسے دے کر خریدا تھا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آج وہی وقت آیا ہے کہ تم اسی کنویں سے مجھے ایک گھونٹ پانی نہیں پینے دے رہے۔ انہوں نے کہا بالکل ہم گواہی دیتے ہیں، یہ بات آپ نے ٹھیک کی۔ آپ نے دوسری بات کی، آپ نے فرمایا مسجد نبوی صحابہ کرام کی اتنی تعداد ہو گئی کہ مسجد نبوی کم پڑ گئی، صحابہ سما نہیں سکتے تھے، اس مسجد میں اتنی جگہ ہی نہیں بچتی تھی، حتیٰ کہ کثیر صحابہ کرام کی وجہ سے مسجد میں شدید تنگی بن گئی کہ مسجد میں قلت ہے جگہ کی، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا وہ تم میں سے کون سا شخص ایسا ہے جو فلاں لوگوں کا رقبہ، فلاں لوگوں کی یہ والی زمین خرید لے اور مسجد نبوی میں شامل کر کے مسجد نبوی کا حصہ بنا دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا تو اللہ کے فضل سے میں نے وہ زمین خریدی تھی اور آپ نے فرمایا مسجد نبوی کا حصہ بنا دی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم پر بھی میں نے عمل کیا، کیا تم گواہی دیتے ہو یہ بات ایسے ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ایسے، آپ نے ٹھیک بات کی۔ پھر آپ نے تیسری بات کی، آپ نے فرمایا غزوہ تبوک پہ
صحابہ کرام جانے لگے، شدید گرمی ہے، لمبا سفر ہے، پھر وہاں پہ پڑاؤ کتنا کرنا ہے یہ کسی کو کنفرم نہیں ہے، لمبا وقت رہنا پڑ سکتا ہے۔ اتنے میں تاجدار کائنات نے پھر فرمایا، حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، تم میں وہ کون ہے جو ایسا کرے کہ مجاہدین، غازی و شہداء جو اس کار خیر میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے اپنا حصہ ملائے، قربانی دے، پیسہ خرچ کرے، ان کی خدمت کرے۔ حتیٰ کہ میں کھڑا ہوا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدھے کارواں، آدھے قافلے کا خرچہ فقط عثمان برداشت کرتا ہے، کیا میں نے ایسا نہیں کیا تھا؟ سب نے کہا آپ نے ایسا کیا تھا۔ پھر چوتھی بات آپ نے جو فرمائی، آپ نے فرمایا حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، میں جناب ابو بکر، حضرت عثمان، اور ایک روایت میں حضرت مولا کائنات اور خلفائے راشدین میں سے اور پھر عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ موجود تھے۔ ایک روایت مبارکہ میں یہ ہے کہ میں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ہم پہاڑی پہ موجود تھے حضور سید کائنات کے ساتھ کہ جبل صبیر جو ہے مکہ المکرمہ میں، حضور سید کائنات وہاں پہ جلوہ گر، وہ وجد میں آ گیا، حرکت میں آیا۔ حضور سید کائنات نے اپنے پاؤں مبارک کی ٹھوکر ماری اور آپ نے فرمایا اسکن، اے پہاڑ رک جا، اے صبیر قرار میں آ جا، تیرے اوپر یہ جو زلزلہ ہے یہ رک جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان، تمہیں خبر نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک اللہ کے محبوب کھڑے ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، ایک صدیق کھڑے ہیں اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ کیا تم نے اس بات کو سنا؟ گواہی نہیں دیتے کہ میں نے یہ بات ٹھیک کی ہے؟ سارے لوگوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں، آپ نے چاروں باتیں ٹھیک کی ہیں۔ آپ کے مخالفین نے بھی گواہی دی، آپ کے یہ جملے بجا ہیں، آپ کا یہ بیانیہ سچا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، شہدوا لی ورب الکعبہ انی شہید، اے لوگو گواہ ہو جاؤ، اللہ اکبر، میرا رب بڑا ہے، میرے مولا دیکھ لے۔ میرے مخالفوں نے بھی گواہی دے دی ہے کہ عثمان کی بڑی قربانیاں ہیں، عثمان نے بڑی محنت کی ہے دین کے لیے، عثمان نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، مالی، جانی، بدنی، ہر قسم کی قربانیاں عثمان کی کثیر ہیں اسلام کے لیے۔ میرے مولا دیکھ لو، میرے منافقین نے بھی، میرے مخالفین نے بھی میرے حق میں گواہی دے دی ہے۔ اور پھر سارے لوگوں سن لو، انی شہید، اللہ تعالیٰ مجھے مقام شہادت پہ ضرور فائز کریں گے، میں شہید ہوں۔